على سيدنا ومولانا محمد العظيم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو کا بیان آپ کا چل رہا ہے، اور وضو کے بیان میں آپ نے کل کے سبق میں جانا فرائض وضو اور مکروہات وضو۔ آج بیان آ رہا ہے کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناقضۃن کا معنی ہوتا ہے توڑنے والی شے۔ ناقضۃن کی جمع نواقض، نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی باتیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر دیکھ لیجئے، میں نے اسکرین پہ شو ایسے کر دیا ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ اپنے سے دھیان میں رکھا کریں۔ آپ 49 ہے نواقض وضو۔ یعنی وضو توڑنے والی چیزیں۔ دیکھیے پاخانہ، پہلی چیز کیا ہے؟ پاخانہ، یہ سبھی جانتے ہیں۔ پیشاب، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے، چاہے تھوڑا نکلے یا زیادہ، وضو ٹوٹ جائے۔ پیچھے سے ہوا کا نکلنا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ کیڑا اور پتھری کا آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنا، بعض کیڑے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے جسم میں، تو اگر یہ پاخانہ پیشاب کے راستے سے نکلے تو جو ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا پتھری نکلے، پتھر کا کوئی ٹکڑا وغیرہ، تو بھی۔ ودی اور مزی اور منی کا نکلنا، یہ ودی، مزی اور منی، یہ تینوں چیزیں جو ہے کہ انسان کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ ودی کیا چیز ہے، مزی کیا چیز ہے، منی کیا چیز ہے، اس کو مختصر میں سن لیں۔ ودی ایک رطوبت ہوتی ہے سفید، لیکن اس میں زیادہ یہ گاڑھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ جو ہے کہ انسان جب پیشاب کرنے بیٹھتا ہے تو پیشاب سے پہلے یا بعد میں یہ رطوبت نکلتی ہے۔ یہ بھی جو ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہے، کیونکہ اس میں چکنا پن ہوتا ہے اور پیشاب میں تیزابیت ہے، ایسڈ ہے، تو جو ہے کہ پیشاب کی نالی میں چکناپن ہو جائے اور تیزاب کا اثر زائل ہو جائے تو یہ چیز پہلے بھی نکلتی ہے کبھی، اور کبھی بعد میں بھی۔ تو یہ ہے ودی، پیشاب کے علاوہ ایک شے۔ ایک ہے مزی۔ مزی جو ہے کہ اس میں جو ہے کہ گاڑھا پن ہوتا ہے تھوڑا، یہ لیسدار ہوتی ہے گوند کے طرح، لیکن اس کا رنگ جو ہے کہ پانی کی مثل ہوتا ہے، یعنی سفیدی اس میں ہوتی ہے، اور اگر کوئی دوسرا رنگ بھی ہو جائے تو اس سے کوئی حکم نہیں بدلے گا، حکم وہی رہے گا مزی کا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کی باتیں کرتا ہے، یا اس طرح کی باتیں جو انسانی ہم بستری سے متعلق ہے، وہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اور اس کے شرمگاہ سے جو اس وقت رطوبت جاری ہو، وہ ہے مزی۔ اور اس کے نکلنے سے جو ہے کہ انسان کی شہوت بڑھتی ہی جاتی ہے، کہ کبھی تو کسی کا تذکرہ سن کے، کبھی کسی کی آواز سن کر، کبھی کسی سے بات کر کے، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر، کبھی کسی کے ساتھ ہاتھ یا زبان سے اس کے جسم سے کھیلنے سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے انسان کا آلہ منتشر ہوتا جاتا ہے، اس میں سختی آتی جاتی۔ اس وقت جو رطوبت جسم سے نکلے وہ بھی ناپاک ہے، کپڑے میں جہاں لگے گا وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ کپڑا پورا ناپاک نہیں ہوگا، جتنے حصے میں لگا بس وہ حصہ، اب وہ کتنا سے زیادہ لگ جائے اس کی بات آگے آئے گی۔ 1 درہم سے کم میں ہے تو وہ نماز
ہو جائے گی، لیکن پاک کر لینا بہتر ہے۔ اور تیسری چیز ہے منی۔ منی جو ہے کہ یہ ان تینوں سے زیادہ گاڑھی چیز ہوتی ہے، انسان کی رطوبت، اور اس کے خارج ہونے کے بعد انسان کی شہوت کم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اعلیٰ میں جو سختی تھی اب وہ ڈھیلا پن آ جاتا ہے، نرمی آ جاتی ہے، اور جو ہے کہ اسی سے انسان کا یہی نطفہ جب ماں کے شکم میں پہنچتا ہے، رحم میں پہنچتا ہے عورت کے، تو وہاں انسان کا وجود قرار پاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ناپاک ہیں، اور ان تینوں کے بارے میں اس لیے اتنے بتایا وضاحت سے کہ منی کے بارے میں تو لوگ عام طور سے جانتے ہیں، لیکن ودی اور مزی کے بارے میں لا علمی رہتی ہے، اس لیے میں نے یہ وضاحت سے بتایا۔ تو یہ تینوں چیزیں ناپاک ہیں، ان کے نکلنے سے، ودی اور مزی کے نکلنے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا لیکن غسل باقی رہے گا، اور منی کے نکلنے سے غسل ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وضو کیسے باقی رہے گا؟ یعنی کہ ان تینوں میں جو ہے کہ منی کی ناپاکی کا اثر زیادہ ظاہر ہوتا ہے، اور منی کا حکم یہ ہے کہ منی نکلے تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ غسل کرنا ہو۔ انگریزی میں اسے اسپم کہتے ہیں۔ اب آگے خون اور پیپ، جسم کے کسی حصے سے خون اور پیپ یا زرد پانی یعنی پیلے رنگ کا پانی نکل کر کے بہہ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نکلا اور چمک کر کے اپنی جگہ پر رہ گیا، یا یہ کہ بس ہلکا سا چمکا اپنی جگہ سے ہٹا نہیں، تو جو ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پہ اب تک جتنی باتیں ذکر ہوئی ہیں، پخانہ، پیشاب، یہ ناپاک چیزیں ہیں، لیکن ان کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا سوائے منی کے۔ خون پیپ بھی نکلے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، بس اس جگہ کو صاف کر لینا ہے، وضو کر لے گا، ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر دانت سے خون نکلنے لگا، اس کے اوپر غسل فرض نہیں، بس خون رک جائے، کلی کر لیا، منہ پاک ہو گیا۔ اور خون پینا حرام ہے۔ بعض لوگوں کے دانت وغیرہ ٹوٹتے ہیں تو وہ خون پینے لگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ میرا ہی خون ہے نا، اپنا خون برباد کیوں کریں، خون پیئیں گے پھر بدن میں لگے گا، ایسی بھی سوچ والے ہیں۔ تو خون پینا حرام ہے۔ قرآن پاک میں حرمت علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے تم پر مردار اور خون کو حرام کیا۔ اور خون کی بات آئی تو میں بتا دوں، میں یہاں جس علاقے میں ابھی فی الوقت ہوں، چند دنوں سے خدمات انجام دے رہا ہوں، چند دنوں سے مراد یہ بھی ایسا نہیں کہ 4 دن سے، قریب 10 مہینے ہونے والے ہیں، شعبان سے ہوں یہاں کرناٹک کے ایریے میں۔ یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہاں کے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو خون کی بھی سبزی بناتے ہیں۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، مجھے بھی بڑا تعجب ہوا تھا۔ وہ خون کی سبزی کیسے بناتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے بناتے ہیں کہ جب جانور کو قربان کرتے ہیں، بقرعید کے موقع پر ذبح کرتے ہیں، تو جو خون اس کے جسم سے خارج ہوتا ہے اس کو ایک برتن میں جمع کر لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر۔ تو خون جب وہ جم جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے کہ پنیر کی طرح پیس پیس کاٹ کر کے اس کو نکال لیتے ہیں، اور جو ہے کہ مرچ مسالے کے ساتھ اسے فرائی کر کے پھر اسے کھاتے ہیں۔ تو یہ مجھے یہیں کے میرے ایک شاگرد نے بتایا کہ حضرت یہاں کے لوگ ایسا کرتے ہیں، منع کرنے کے بعد بھی نہیں مانتے، بولتے ہیں کہ اتنی چیز میں برباد کیسے کر دوں۔ تو بتائیے کہاں تک جہالت عام ہو چکی ہے، اور لوگ جو ہے کہ اس کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کا خون ہے، ایسے ہی برباد کر دیں، گناہ ہو، اس کو بھی ثواب سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ یہ حال ہے۔ تو یہ خون پینا کے بجائے میں نے کھانا اسی لیے کہا کہ وہ جما کر کے اسے کھاتے ہیں، جیسے کہ دودھ پیتے ہیں جب تک پنیر نہیں، لیکن جب وہ پنیر بن گیا تو ہے تو دودھ ہی سے، تو اب پنیر کے لیے نہیں کہتے ہیں کہ پنیر پی رہے ہیں، پنیر کھا رہے ہیں۔ تو یہ حال ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، صحیح آگاہی ہو۔ میں اپنی تقریر میں جہاں تک ہوا جو باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں بتاتا ہوں کہ عوام تک پہنچے، لوگ نہ مانے تو اب کیا کیا جائے۔ خون اور پیپ پیلے رنگ کا مواد جو زخم وغیرہ ہونے کے بعد اس میں خون کے اوپر، چمڑے کے اوپر پیلے جو سطح جم جاتی ہے، اس کو ہٹانے سے
وہاں کی کھال پیلے رنگ کی جو چیز نکلے ریم کہتے ہیں، وہ جو ہے کہ پیپ اسی کو فرمایا گیا، اس کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گہرا زخم ہوتا ہے کوئی زیادہ دنوں کا اور وہاں خون سڑ کر کے پیپ بن جاتا ہے، اس میں بدبو بھی ہوتی ہے۔ جہنم میں خون اور پیپ اس کثرت کے ساتھ ہوں گے جہنمیوں کے تو اس میں کشتیاں چلیں گی، سوچئے کتنی بدبو ہوگی۔ زرد پانی کے نکلنے، کھانے پینے، کھانے یا پانی یا پت یہ جو ہے کہ معدے میں کھانا ہضم کرنے کے لیے ایک جو ہے کہ تیزابیت کا مادہ ہے جو پیلے رنگ کا، جس سے کھانا ہضم ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی قے کے ذریعے منہ کے باہر بھی آتا ہے، پیلے رنگ کا پانی۔ یا جمے ہوئے خون کی منہ بھر قے، ان تمام چیزوں سے بھی وضو ٹوٹ۔ کھانا جو کھایا وہی کھانا ریٹرن آ گیا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی ابھی کھایا فوراً آ گیا تو وہ چبا کے پھر اتار لیتے ہیں، بوٹی آ گئی یا دودھ پیا تھا وہ ریٹرن آ گیا تو پھر اس کو اتار لیتے ہیں ترنت، تو یہ ناپاک چیز ہے جو پیٹ سے ریٹرن آئے، اس کو اگل دینا چاہیے اور جا کر کے کلنی کر لینا چاہیے۔ کھانا ہو یا پانی ہو یا پت یا جمع ہوا خون، کبھی کہیں چوٹ وغیرہ لگ گئی یا کچھ اندرونی خلل ہوتا ہے تو یہ خون بھی جمع ہوا قے میں آ جاتا ہے، اس سے بھی وضو، منہ بھر کی ہے تو وضو ٹوٹ جائے، اگر پلٹی جو آئی منہ بھر نہیں ہے تھوڑی سی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے۔ جنون اور غشی، جنون یعنی پاگل پن، کبھی کبھی کسی کسی کے اوپر ایسا دورہ آتا ہے کہ عقل کام نہیں کرتی ہے، بالکل وہ بے عقل ہو جاتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں جنون۔ اور کبھی کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، گرمی کی وجہ سے ہو یا چوٹ لگنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو یا دوا ایسی کوئی نشیلی کھا لی بے ہوش ہو گیا یا کسی نے کھلا دی دھوکے سے سنگھا دیا تو بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون، غشی، بے ہوشی، کبھی کوئی صدمہ پہنچتا ہے، چوٹ لگتی ہے، غش کھا کے آدمی گر جاتا ہے، یہ بھی اسی بے ہوشی ہی میں، بے ہوشی ہی والی ایک صورت ہوتی ہے۔ یا کسی بیماری کی بے ہوشی، یہ جو ہے کہ خواہ نشہ کھانے کی وجہ سے ہو یا بیماری کی وجہ سے، دونوں صورت میں وضو ٹوٹ جائے۔ اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے، کوئی نشیلی چیز کھا لیا اور وہ اس کا اثر اتنا ہو گیا جسم پر کہ وہ چل رہا ہے تو پاؤں جہاں رکھنا چاہتا ہے وہاں نہیں رکھ پا رہا ہے، ڈگمگا رہے ہیں اس کے پاؤں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی یہ سوچے کہ بہت سے ایسے شرابی ہیں جو شراب پینے کے بعد بھی بہت اچھی طرح سے بات چیت کرتے ہیں اور چلتے بھی بڑھیا سے، ان کے پاؤں تو ڈگمگاتے ہی نہیں، تو کیا ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا؟ تو یہاں پہلی بات یہ کہ شراب کے لیے تو صراحت ہے کہ شراب ناپاک ہے، اور ناپاک چیز جو ہے کہ تو شراب جو ناپاک ہے اس سے نشہ تو شروع میں جب وہ پیا تھا تو اس کو آیا ہی تھا نشہ، اور نشہ جب آیا اب وہ اس کا عادی ہو گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نشہ آور چیز نہیں مانی جائے گی، اس کو جوس کہہ دیا جائے، تو وہ تو ہے ہی نشہ آور چیز۔ یہ نشہ آور سے مراد اس سے جو چھوٹے درجے کی چیزیں ہیں، جیسے کہ پان میں زردہ مسالہ ڈال کر کے کھاتے ہیں نشے والا، اب جو ہے کہ اس کو کسی نے کھایا پہلی بار، یا کوئی ایسی چیز سونگھ لیا، سورتی کھینی وغیرہ بھی کچھ لوگ کھاتے ہیں، کچھ لوگ گٹکا وغیرہ، تو جنہیں عادت ہے ان کو تو نہیں قدم لڑکھڑاتے، لیکن جس نے پہلی بار کھا لیا قدم لڑکھڑانے لگے تو وہ سب جو ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جس کی عادت ہو چکی ہے اس گٹکا کھانے کی، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، گٹکا کھانا حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، بچنا چاہیے۔ اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑا ہے، علاوہ
نماز جنازہ کے کسی نماز میں قہقہہ، قہقہہ کے معنی یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لیں۔ تو اگر نماز جنازہ میں کوئی ہنستا ہے اتنی زور سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز جنازہ کے علاوہ کسی اور نماز میں ہنسا، جیسے جمعہ کی نماز ہے، پنج وقتہ نمازیں ہیں، عید و بقرعید کی نمازیں یا کوئی بھی نفلی نماز، تو اس میں وضو ٹوٹ جائے۔ اب ذہن میں سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے، یہ نماز جنازہ میں نہیں ٹوٹے گا اور باقی میں ٹوٹ جائے گا؟ اس میں مین یہ ہے کہ رکوع سجدے والی نماز جو ہے اس میں جو ہے کہ قہقہہ لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جائے۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ چند ہم عمر ساتھی ہیں، وہ بھی زندگی کے کسی عمر میں بھی رہیں، وہ سب ساتھی ہی رہتے ہیں، اور نوجوان ہوں یا بچے، اس عمر میں زیادہ ہوتا ہے معاملہ کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جا کے اس کے ٹوپی کو کھینچ دیا، کوئی سامنے والا کوئی گر گیا یا ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی، بس ہنسنے لگے۔ تو اگر ہنس لیا اتنی زور سے کہ آس پاس والوں نے سن لیا، دائیں بائیں آزو بازو والوں نے، تو وضو ٹوٹ گیا، اور جب وضو ٹوٹا تو نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اور اگر اتنی زور سے نہیں ہنسا ہے کہ آس پاس والے سنے، بلکہ وہ خود ہی صرف سنا ہے، تو اس کا حکم الگ ہے۔ تو قہقہہ کے معنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سن لیں، اور اس سے جو ہے کہ نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ ہنس لیے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لی، تب تو وضو ہی نہیں رہا، اس لیے جا کے وضو کرنا چاہیے۔ ابھی یہ وقت میں بڑی عجیب و غریب چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور میں ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے۔ ابھی ایک چلا ہوا ہے جینس پہننا ٹائٹ، اور وہ جینس جو ہے کہ کمر پہ سنبھلتی ہی نہیں ہے، تو بیلٹ لگا کر کے سنبھالتے ہیں۔ اب نماز پڑھنے آئے ٹی شرٹ پہن کے، وہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ٹی شرٹ کا نیچے کا حصہ بس بیلٹ ہی کو چھوتا ہے۔ اب جیسے وہ بندہ رکوع میں گیا تو ٹی شرٹ سرک کر کے اوپر، اور پیچھے جو کمر سے نیچے کا حصہ وہ دکھنے لگا کچھ حصہ، اب پیچھے والے کو ہنسی آ جاتی ہے، اب پیچھے والے ہنس رہے ہیں، تو وہ تو پہلے جو ایسا کپڑا پہن کے آیا اس کی تو نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ ناف کے نیچے کا حصہ جس طریقے سے آگے کا چھپانا ضروری ہے، ویسے ہی پیچھے کا بھی حصہ چھپانا ضروری ہے۔ تو اس کی نماز میں اتنا حصہ کھلا رہ گیا 3 تسبیح کی مقدار ستر عورت میں سے، تو اس کی تو نماز ایسے ہی گئی۔ اور پھر پیچھے دوسرے لوگ جن کو ہنسی آ گئی زور سے، تو ان کی بھی نماز گئی۔ اور تو اس صورت میں اپنی بھی نماز بچائیں اور دوسروں کی بھی، مسجد جائیں تو کم سے کم اس ٹی شرٹ کے اوپر ایک اور کپڑا پہن لیں جو اس سے لمبا ہو، تاکہ جسم چھپا رہے، یا اس ٹی شرٹ کو اتار کے ہی دوسرا پہن لیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں گے، اور اگر کسی پر نظر پڑے تو اس کے اصلاح کی نیت سے، ادب سے، پیار سے اسے سمجھائیں گے، ایسا نہیں کہ اس سے لڑنے جھگڑنے لگیں گے یا مذاق بنانے لگیں۔ علم کا فائدہ یہی ہے کہ دوسروں کو بتائیں صحیح بات جہاں تک ہو، اگر اس سے امید یہ ہے کہ بتائیں گے یہ مان جائے گا، اور اگر بتانے سے پہلے ہی یہ معلوم ہے کہ اس کو بتانے سے یہ جھگڑنے لگتا ہے یا دل میں اس کے حسد پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نہ بتانا ہی بہتر ہے۔ مباشرت فاحشہ، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یہ 16ویں چیز ہے۔ مباشرت فاحشہ کس کو کہتے ہیں، یہ خود یہاں پہ بریکٹ میں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ مرد اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں، یعنی جب وہ منتشر ہو اس حالت میں، جب اس میں جو ہے کہ سختی ہو، اسی کو تندی بولتے ہیں، اس حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا عورت آپس میں ملائے، اور کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ ہو، یعنی حائل کرنے والی، بیچ میں رکاوٹ بننے والی کوئی چیز نہ ہو، تو ان سب چیزوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
یعنی مرد مرد کی شرمگاہ سے ملا ہے یا عورت عورت کی شرمگاہ سے یا عورت مرد کی شرمگاہ سے، ان تینوں صورتوں میں یہ ہے مین بات کہ بیچ میں کوئی کپڑا نہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے۔ تو یہ کوئی بے حیائی کی کتاب نہیں ہے، یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں کب کیسا کس کے ساتھ معاملہ آیا وہ خوب جانتا ہے، لیکن وضو کر کے تھا وہ، اور بیچ میں یہ ہوا اور پھر جا کر کے اسی سے نماز پڑھ لی، اگرچہ مزی نہ نکلی ہو، اگرچہ منی نہ نکلی ہو، لیکن بیچ میں اگر کپڑا حائل نہیں تو اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا۔ اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو جا کر کے وضو کر کے پھر سے اس نماز کو پڑھے، اس لیے یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ، دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی یا کیچڑ بہتا ہے اس سے بھی وضو چلا جاتا ہے۔ ایک ہوا کہ مار لگی، چوٹ لگی تو رو رہا ہے، یا کسی کی خوشی کی خبر سنی تو آنکھ سے آنسو نکل آئے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ انسان کے آنکھ سے 3 موقعوں پر آنسو نکلتے ہیں، ایک تو جو ہے کہ صدمے میں، چوٹ کی وجہ سے، دل میں کوئی ایسے خیالات آئے جو غم میں ڈوب گیا، یا مار پڑی ہے، اسے چوٹ لگی ہے تو روتا ہے، اس صورت میں آنسو نکلتے ہیں آنکھ سے پانی۔ یا کوئی خبر سنی، ماں باپ کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیٹا پردیس میں رہتا ہے بڑے دنوں سے، کئی سالوں کے بعد آ رہا ہے، نظر پڑتی ہے تو خوشی میں آنکھ سے پانی خوشی کے نکل آتے ہیں، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو ٹوٹے گا کس سے؟ کہ آنکھ میں پرابلم ہو، درد ہو، یا کوئی درد ہو آنکھ میں اور اس سے پانی نکلے، دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی نکلے تو یا کیچڑ نکلے اس میں سے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ پانی بھی نجس ہے، وہ پانی بھی نجس ہے، ناپاک ہے۔ جس جگہ لگ جائے اس جگہ کا پاک کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ، نماز میں اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے نہ سنا، تو اب کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں چونکہ یہ جرم چھوٹا ہے تو اس سے تھوڑا کم نقصان ہوگا، وہ یہ کہ نماز ٹوٹ جائے گی، البتہ وضو باقی رہے گا۔ تو یہ باریک مسئلہ ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہنسا اور خود سنا، پاس والوں نے نہیں سنا، تو اس سے نماز ٹوٹ گئی، وضو باقی ہے۔ وضو نہ ٹوٹا، البتہ نماز ٹوٹ گئی، یعنی پھر سے وہ اللہ اکبر کر کے تکبیر تحریمہ، اور اگر تنہا نماز پڑھ رہا تھا تو پڑھے، یا امام کی اقتدا میں کر رہا تھا، اب جتنی رکعتیں ہو چکی تھیں گویا کہ اس کی وہ رکعتیں چھوٹ گئیں۔ اگر مسکرایا، مسئلہ اگر صرف مسکرایا یعنی دانت نکلے اور آواز نہ نکلی، تو اس صورت میں جو ہے کہ نہ وضو جائے گا نہ نماز۔ تو یہ یہیں تک آج آپ کا سبق، اس سے آگے کل انشاءاللہ ابھی اور بھی باتیں ہیں جو آپ سنیں گے، جانیں گے اور یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔